نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے جس نئے موضوع کا آغاز کیا تھا کہ ایک زندگی وہ ہے جو ہم ولادت سے لے کر موت تک اس درمیانی پیریڈ اور درمیانی حصے میں گزارتے ہیں، اور نارملی اس زندگی کو ہم گزارتے ہیں جس کو فزیکل لائف کہا جاتا ہے۔ کسی کو 10 سال مل گئے، کسی کو 20 سال مل گئے، کسی کو 50 سال مل گئے، کسی کو 70 سال میسر آ گئے، کسی کو 100 سال مل گئے۔ مگر اس زندگی کے ساتھ ساتھ ایک زندگی اور بھی ہے جس زندگی کا مزہ چکھے بغیر ہی بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس زندگی کو روحانی زندگی کہتے ہیں، اسپرچول لائف کہتے ہیں۔ اس زندگی کا ایک اپنا وجود ہے۔ اس پر میں نے پچھلی نشست کے اندر قرآن پاک کی 3 آیات کی روشنی میں استدلال کیا تھا کہ قرآن پاک کس طرح اس روحانی زندگی کا ذکر کرتا ہے، اور یہ روحانی زندگی اس خوش نصیب کو میسر آتی ہے جس کو ایک زندہ دل میسر آ جائے، جس کا قلب حقیقت میں زندہ ہو جائے۔ میں صرف آج تلاوت کی گئی آیت کریمہ کی روشنی میں اجمالاً، چونکہ اس آیت پر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ باری تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا اومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور فقط زندہ ہی نہیں کیا بلکہ زندہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے صاحب نور بنا دیا، اور خالی نور والا ہی نہیں بنایا بلکہ آگے فرمایا یمشی بہ فی الناس، پھر اس پر ہمارا کرم ہوا کہ ہم نے اسے نور والا بنانے کے بعد پھر نور بانٹنے والا بنا دیا۔ اب اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے۔ تو یہ جو پہلا حصہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے، اور باری تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی اومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا۔ تو یاد رکھیں اس مردہ سے مراد وہ مردہ نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا میں کچھ عرصہ زندگی گزاری، پھر اس کی روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی اور ہم اسے اٹھا کر قبر میں ڈال آئے۔ اس سے مراد وہ مردہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس سے مراد وہ مردہ لے لیا جائے جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد قبر میں چلا گیا، تو باری تعالیٰ نے یہ جو آگے فرمایا کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا، پھر زندہ کرنے کے بعد اسے صاحب نور بنا دیا، اور پھر یہاں بات نہیں ختم کی بلکہ آگے فرمایا یمشی بہ فی الناس، پھر میرا وہ بندہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا سوچنا پڑے گا کہ اس مردہ سے مراد کیا ہے اور اس کو زندگی ملنے سے مراد کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا ایک ہی معنی ہے جو مفسرین نے وہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جس کو مردہ کہا جا رہا ہے بظاہر تو وہ ایک جیتا جاگتا ہوا انسان ہے،
اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کا چہرہ بھی ہے، اس کا سر بھی ہے، اس کا دھڑ بھی ہے، پورا 6 فٹ کا جسم بھی ہے، اس میں دھڑکنے والا دل بھی ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ وہ شخص ہے جس کا دل مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور یہ جو آگے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ تو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مردہ دل کو ہم نے زندگی عطا کر دی۔ اس کا مطلب کچھ دل مردہ دل ہوتے ہیں اور کچھ دل زندہ دل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان ڈیٹیل اس سبجیکٹ کو ہم لے کے چلیں گے۔ پھر درمیان میں ایک قسم دل کی اور بھی ہوتی ہے، بلکہ دل کی بہت ساری اقسام ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وہ تو پھر جب ہم تفصیل میں آگے جائیں گے تو پھر اس کا ذکر آئے گا۔ پھر ایک دل وہ بھی ہوتا ہے جس کو قلب مریض کہا جاتا ہے، بیمار دل، مریض دل۔ مگر ایک بات طے ہے کہ کچھ دل وہ ہیں جنہیں مردہ دل کہا جاتا ہے، کچھ دل وہ ہیں جنہیں زندہ دل کہا جاتا ہے۔ پھر جب دل زندہ ہو جائیں تو پھر باری تعالیٰ ان کو نور والا بھی بناتا ہے، اور پھر وہ جس کو زندہ دل مل جائے، نور مل جائے، پھر ان میں سے کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت پھر وہ نور کی خیرات بانٹنے پر مامور کر دیتا ہے۔ اس زندگی کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے، اپنا کیف ہے۔ میں جو کچھ یہاں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہوں، یہ خیرات جہاں سے لیتا ہوں، وہ اس دور کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جس ہستی کو لوگ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے ایسا بندہ دیکھنا ہو کہ جس کے دل کو اللہ نے زندہ کر دیا ہو اور پھر اس کو صاحب نور بنایا ہو، اور خالی صاحب نور ہی نہیں بلکہ پھر اس دنیا میں رہ کر اللہ کی اس نور کی خیرات کو بانٹتا پھر رہا ہو، تو اس شخص کا نام آج کے دور میں اگر کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، ہزاروں ان کی بارگاہ میں آئے۔ جب آئے تھے تو مردہ دل لے کر آئے تھے، جب گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی زندگی عطا کر دی۔ وہ سبجیکٹ تو ہمارا انشاءاللہ ان ڈیٹیل چلے گا، مگر آج میں اس سبجیکٹ کو موڑ کر اس طرف لا رہا ہوں کہ وہ عظیم شخصیت جن کے دم قدم سے یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، یاد رکھیں کہ اس ہستی کے عطا ہونے میں ہمارے بہت بڑے محسن جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے محسن ہیں، جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن کے احسانات کو نہیں بلایا جا سکتا، اس ہستی کا نام جن کے توسل سے اس صدی کے شیخ ہمیں میسر آئے، شیخ الاسلام میسر آئے، اس صدی کے مجدد میسر آئے، اس ہستی کا نام ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور آج یہ 16 شوال ان کا یوم وصال ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جہاں ہم باقی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، آج اس عظیم ہستی کی خدمات کو کیوں نہ خراج تحسین پیش کیا جائے کہ جن کے توسل سے اور جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جس نعمت کی وجہ سے کتنے مردہ دلوں کو زندگی میسر آ رہی ہے، جن کی وجہ سے کتنے بٹکے ہوئے لوگ راہ راست پا رہے ہیں، جن کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ایمان کی دولت محفوظ ہو گئی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت ان کے دم قدم سے میسر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً وہ بھی روحانی دنیا کے ایک بہت بڑے پیشوا تھے، امام تھے۔ حضور شیخ الاسلام کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے بڑا طویل وقت چاہیے، اس پر گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ حضور شیخ الاسلام کا جو جو کمال ہمیں دکھائی دیتا ہے، ان کے ہر کمال کے پیچھے اگر کسی کا دست، کسی کا ہاتھ کار فرما ہے، کسی کی تربیت کار فرما ہے، تو اس ہستی کا نام ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ہستی کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی زیر تربیت جس ہستی نے تربیت پائی، اللہ رب العزت نے ان کو اس صدی کا مجدد بنا دیا، ان کو وقت کا شیخ الاسلام بنا دیا۔ حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، مگر میں آج کی نشست میں چونکہ بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، ان کی زندگی کے بھی ایک ہی گوشے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نسبت ایسی نسبت ہے کہ جس نسبت کے بغیر یاد رکھیں کسی شخص کا روحانی منازل طے کرنا بڑی دور کی بات ہے، وہ بیچارہ تو ایمان کی وادی میں پہلا قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کیا ہے تو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ اگر ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو یاد رکھیں، ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا نہیں کرتا، اس کو ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ اور رہ گیا اسلام، تو اسلام اسی ہستی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اس نسبت کے بغیر جب ایمان میسر نہیں آ سکتا، کوئی اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، تو روحانی منازل طے کرنا تو پھر ایک خواب ہی ہو سکتا ہے کہ اس نسبت کو چھوڑ کر کوئی چاہے کہ اس کو اس کی روحانی منزلیں طے ہونا شروع ہو جائیں اور روحانی سفر طے ہونا شروع ہو جائے، یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب کی دولت بھی بڑی وافر مقدار میں ادا کی تھی۔ ان کی زندگی کو اگر کبھی پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن لیتے یا آپ کا نام ان کی زبان پر آ جاتا تو آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ آقا کے ہجر میں رونا ان کی زندگی کا ایک معمول تھا۔ رات کو پچھلے پہر مصلی پر بیٹھ کر جہاں اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے، وہیں ہجر رسول کے اندر بھی ان کی مصلی بھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی اس محبت کا اگر رنگ دیکھنا ہو تو یہ منتھلی منہاج القرآن مجلہ جو ہمارا آتا ہے، یہ ڈاکٹر فرید الدین قادری نمبر کے نام سے بھی شائع ہوا، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ کے احوال کا بیان ہوا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں مل جائیں گی کہ آپ کی زندگی کا معمول تھا ہمیشہ باوضو رہنا اور کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ تھا۔ اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کا سب سے بڑا وظیفہ جو تھا وہ ہر روز بلا ناغہ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اور نماز فجر کی ادائیگی سے پہلے پورے قصیدہ بردہ شریف کو ایک ورد کے طور آپ ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ آپ اپنے مصلی پر دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے، روضہ انور کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے اور پھر ایک عجیب محبت، کیف اور مستی کے عالم میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ قصیدہ بردہ شریف یاد رکھیں یہ عاشقوں کا ہمیشہ سے وظیفہ رہا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو اس کا تعارف نہ ہو، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاعر تھے، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، چارپائی پر لیٹے لیٹے خیال گزرا کہ ساری زندگی دنیاوی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، کیوں نہ کملی والے آقا کی نعتیں لکھوں، شاید اللہ اسی کے صدقے کرم کرتے۔ نعت جو لکھنا شروع کی تو لکھتے لکھتے 150 سے بھی زیادہ اشعار لکھ ڈالے، 160 یا 167 کے لگ بھگ اشعار آپ نے لکھ ڈالے۔ نعت لکھی، تکیے کے نیچے رکھی، خود تو سو گئے مگر قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ آ کر فرمانے لگے کہ بوصیری وہ جو میری نعت لکھی ہے ذرا اٹھ کے پڑھ کے تو سنا۔ عرض کرتے ہیں آقا میں تو بیمار ہوں، اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، کیسے سناؤں؟ میرے آقا فرمانے لگے بوصیری نعت تو ہماری لکھی اور پھر اٹھا نہ جائے۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک کو ان کے جسم پر پھیرا، اسی وقت شفا یاب کر دیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے، آقا کی نعت پڑھنا شروع کی۔
پڑھتے پڑھتے درمیان میں ایک شعر کا مصرع بھول گیا، میرے آقا نے خود مکمل کروا دیا، کہا بصیری اسے یوں مکمل کر لو۔ اور نعت سن کر میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو جاتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک، اپنی کملی مبارک اتار کر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ جیسے ہی امام بصیری کی آنکھ کھلی تو ذہن میں خیال گزرا کہ میں نے کہیں خواب تو نہیں دیکھا، مگر جیسے جسم پر نگاہ ڈالی تو جسم شفا یاب ہو چکا تھا۔ پلٹ کر تکیے کی طرف دیکھا تو آقا کی عطا کردہ چادر بھی باقاعدہ موجود پڑی تھی۔ چادر کو عربی زبان میں کہتے ہیں بردہ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نعت کا نام ہی رکھ دیا قصیدہ بردہ شریف، کملی والے آقا کی وہ نعت جس پر آپ نے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی۔ اور کہتے ہیں پھر وہ چادر نسلاً بعد نسل آگے منتقل ہوتی رہی، کوئی بیمار ہوتا اس چادر کو لے کر اپنے جسم سے مس کرتا، اس کی بیماری بھی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ وہ نعت جو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی اور جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنی زیارت سے نوازا اور ان کو اپنی چادر مبارک عطا کی، نعت سن کر خوش ہوئے، وہ نعت ہمیشہ سے عاشقوں کا وظیفہ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پورا قصیدہ بردہ شریف 160 کے لگ بھگ ابیات اس کے اشعار آپ کو زبانی حفظ تھے، اور ہر روز بلا ناغہ نماز تہجد کے بعد اور نماز فجر کی ادائیگی سے پہلے وہ قصیدہ بردہ شریف کا وظیفہ مکمل کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا۔ 160 اشعار پڑھنے میں وقت لگتا ہے، ذرا اندازہ کریں نا کہ ایک شعر کو پڑھنے میں آپ 1 منٹ بھی دیں تو 160 اشعار کو 160 منٹ لگیں گے کم از کم۔ پھر وہ کس کیف اور مستی میں پڑھتے ہوں گے، گویا گھنٹوں بیٹھ کر اور کملی والے آقا کے روضہ اقدس کا تصور کر کے صرف قصیدہ بردہ شریف کی شکل میں محبتوں کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت کا ایک رنگ تھا۔ پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے اپنے ہر عمل کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہتے۔ اسی سنت پر عمل کرنا تو حقیقت میں دین ہے۔ ہم نے تو دین کو چند رسموں کے اندر صرف بند کر کے رکھ دیا ہے نا۔ دین خالی نماز روزے حج عمرے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ جب تک پوری کی پوری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کے تابع نہ ہو جائے، یوں سمجھے تب تک پیدا ہونے کا مقصد ادا نہیں ہوتا، اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا۔ تو آپ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، سنت مبارکہ پر عمل پیرا رہتے۔ ڈاکٹر احسان قریشی صاحب آپ کے کولیگ تھے، آپ کے ایک ساتھی تھے، وہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا ہوا تھا۔ اچانک بات چلی تو انہوں نے ایک ربائی پڑھی۔ اقبال نے یہ ربائی لکھی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر آئے من پذیر، گر تو می بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بنی۔ بس کہتے ہیں یہ ربائی میرے پڑھنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی۔ ماہی بیاب کی طرح تڑپ تڑپ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں کیا کیا معاملات ان کے سامنے آئے ہوں گے اور آقا کی کیا کیا یادیں اور حشر کے دن کے کیا کیا مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، یہ اللہ نے وافر مقدار میں ان کو یہ دولت عطا کر رکھی تھی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے ادب کا عالم یہ ہوتا کہ خود حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے جاتے، اور حضور شیخ الاسلام نے ان کی میت میں کئی حاضریاں دیں، تو کہتے ہیں میں نے زندگی بار آپ کا معمول دیکھا
کہ تہجد کے وقت جب رات 1:30 بجے اس وقت مسجد نبوی کے دروازے کھلا کرتے تھے، لوگوں کا باہر ہجوم ہوتا تو دروازے کھلنے پر لوگ تو بھاگ کر ریاض الجنہ آتے کہ جگہ ملے وہاں قبضہ کریں اور جا کر نوافل ادا کریں، مگر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا معمول جو میں نے زندگی پر دیکھا ہے وہ ایک ہی معمول تھا کہ دروازے کھلتے تو آپ کی کوشش ہوتی آقا کہ قدمین مبارک میں جگہ مل جائے۔ آپ وہیں نوافل ادا کرتے، وہیں اپنی نماز تہجد ادا کرتے، وہیں پر نماز فجر ادا کرتے، اور معمول رہتا جب تک شہر مدینہ میں رہتے ہر رات نماز تہجد کے بعد جیسے دروازے کھولتے تو آقا کے قدمین مبارک میں جا کر حاضر ہو جاتے۔ تو کہتے میں نے ایک دن عرض کیا، پوچھا کہ ابا جان لوگ تو ریاض الجنہ جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں آپ نے کبھی ادھر جانے کے لیے توغہ ہونے کی۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹے ہماری جنت یہی کملی والے آقا کے قدمین مبارک ہے۔ پھر اس دور کے مطابق وہ لکھا ہوا ہے کہ سامنے کی جانب جدھر پہلے کبھی سبز منڈی ہوا کرتی تھی ادھر کچھ فاصلے پر جا کر آپ بیٹھ جاتے، گنبد خضرا کو تکتے رہتے اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی رہتی تھی۔ یہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کی آغوش تربیت میں وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تربیت پائی۔ تو جنہوں نے ایسے عاشق رسول کی تربیت میں پرورش پائی ہو تو یقیناً وہ کشتہ عشق رسول کیوں نہیں ہوں گے، اور ان کے لب و لہجہ سے، ان کی گفتگو سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے عشق رسول اور محبت رسول کا درس نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا۔ حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا ایک عالم یہ بھی تھا کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے تو آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ نے استعمال کی چیزیں جو روز مرہ استعمال کی بھی ہوتی وہ بھی شہر مدینہ سے خرید کر لاتے، وہاں سے برتن لاتے، عام استعمال کی جتنی گھر کی چیزیں ہوتی وہ سب مدینہ منورہ سے لے کے آتے۔ یہ یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک نتیجہ تھا جو ان کو یہ سارے کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اور جہاں ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت، عشق اور ادب کا یہ عالم تھا، وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں بھی ان پر کوئی کم نہیں تھی۔ آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں آقا کے ساتھ محبت تھا، عشق تھا، ادب تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دین کا درد، مشن کا درد کتنا تھا کہ حضور شیخ الاسلام کی ولادت سے قبل آپ جب اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے گئے تو مقام ملتزم پر غلاف کعبہ کو تھام کر آپ نے اللہ کے حضور ایک ہی دعا کی تھی کہ مولا ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے مشن کی، دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کو پھر سے پوری دنیا کے اندر سربلند کر دے۔ یعنی دعا بھی مانگی تو اس میں بھی کملی والے آقا کے دین اور مشن کو مد نظر رکھا، اور پھر کرم ہوا، وہ دعا قبول ہوئی، جس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو حضور شیخ الاسلام کی شکل میں طاہر نامی بیٹا عطا کیا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی یہ میرا بیٹا سن شعور کو پہنچے گا تو میں آپ کی بارگاہ اقدس میں ان کو پیش کروں گا۔ تو 1963 میں حضور شیخ الاسلام کی عمر مبارک اس وقت یہی کو 12 یا 13 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی۔ تو پھر ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس نخت جگر اور بیٹے کو لے کر آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور کرم کا عالم یہ تھا کہ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضور شیخ الاسلام کو ایک دودھ کا مٹکا عطا کیا اور فرمایا طاہر یہ لے لو اور جتنے لوگ ہیں ان سب میں اس دودھ کو تقسیم کر دو۔ اور آج اس خواب کی تعبیر نظر آ رہی ہے کہ دودھ سے مراد علم ہے، اور آج پوری کائنات کو میرا شیخ وہ علم کی خیرات بانٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس ہستی پر جہاں ان کی نسبت سی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں بھی کوئی کم نہیں تھی۔ 1948 کی بات ہے، اور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلی مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے گئے۔ آپ کو یہ شرف ملا، اور آپ نے عمرہ بھی ادا کیا، حج بھی ادا کیا، اور آپ نے پورا رمضان المبارک شہر مدینہ میں گزارا۔ پھر شہر مدینہ مسجد نبوی کے اندر آپ کو اعتکاف کی سعادت بھی ملی۔
تو ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 25ویں رات تھی کہ مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، کرم ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ فرید الدین اٹھو، آج ہی لیلۃ القدر ہے۔ ذرا کرم نوازیوں کا عالم دیکھیں کہ پھر آقا کا کرم بھی کم نہیں تھا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور آپ کے دست مبارک میں ایک کلاک تھا، گھڑی تھی، وہ گھڑی بھی آپ نے مجھے دکھائی، اور اس گھڑی پر اس وقت تھا 12:50۔ تو کہتے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آج لیلۃ القدر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے، یہ اطلاع دی ہے، اور یہ جو وقت دکھایا گیا ہے وہ خاص قبولیت کی گھڑی، یقیناً وہ 12:50 ہوگی۔ کہتے میں اٹھا، قبل اس کے کہ میں وضو کرنے کے لیے جاتا تو میرے قریب یہ ایک اور شخص لیٹا ہوا تھا جو پہلے غیر مسلم تھا اور اس نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، اور وہ بھی آقا کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، گویا وہ دوہری ہجرت کر کے آیا تھا، اپنا اس نے پرانا دین بھی چھوڑا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اور آقا کے قدموں میں وہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اگر مجھ پر کرم ہوا ہے تو کیوں نہ اس کو بھی جگاتا جاؤں اور اس کو بتا دوں۔ کہتے میں نے اسے بھی ہلایا اور کہا کہ بھئی اٹھو، آج لیلۃ القدر ہے۔ کہتے ہیں اتنا جملہ میرے کہنے کی دیر تھی کہ آگے سے مجھے وہ خود کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب کہیں وہ خاص قبولیت کی گھڑی 12:50 پہ تو نہیں آ رہی؟ کہتے میں حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آقا بڑے کریم ہے، جہاں انہوں نے آپ پر کرم فرمایا وہ جاتے جاتے مجھ پر بھی کرم فرما گئے تھے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ جہاں ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق کملی والے آقا کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور عشق پر مبنی تھا، تو وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں بھی ان پر کوئی کم نہیں تھی۔ حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ عرصہ تک یہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ اور اس کی تحصیل لالیاں، آج کل تحصیل ہے، اس وقت وہ تحصیل بھی نہیں ہوگی، چنیوٹ اب ضلع بنا ہے، پہلے پورا چنیوٹ ایک تحصیل ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ جھنگ کے اندر یہ آتا تھا سب کچھ۔ تو لالیاں کے اندر آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی، آپ چونکہ ڈاکٹر تھے، شعبہ ہیلتھ کے ساتھ وابستہ تھے، تو آپ کی تعیناتی لالیاں کے اندر تھی۔ تو لالیاں میں کہ وہاں ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، اور ہر وقت آقا کی محبت میں ان کی آنکھیں بھی نم رہتی تھی۔ حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کے لیے فیصل آباد کے اندر ایک پلاٹ خریدا حضور شیخ الاسلام کے لیے کہ چلو فیوچر میں ان کے کام آئے گا۔ اس کا باقاعدہ سودا طے پا گیا، بیانہ دے دیا گیا، اور اگلا وعدہ تھا کہ بقیہ اماؤنٹ اس وقت جو ادا کرنی تھی وہ 3500 روپے تھی، 3500 روپے تھی۔ تو وہ جنوری کے اینڈ کا وعدہ تھا کہ جنوری کے اینڈ پر بقیہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ تو ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ آ گیا، اختتام کو پہنچ رہا تھا، مگر پیسوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، آپ جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں بس رات پچھلا پہر تہجد کا وقت تھا کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کہتے میں حیران ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو تو اس کو لے کر کوئی لوگ آئے ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر مار غلام محمد لالی، وہ جو لالیاں کا رہنے والا بہت بڑا جاگیردار تھا اور ایک سچا عاشق رسول تھا، وہ دروازے پر کھڑا ہے اور زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہتے ہیں میں نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر فرید الدین آج میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی زیارت سے نوازا اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ جاؤ فرید الدین کو 35 روپے کی کل ضرورت ہے، ابھی رات رات ان کو پہنچا کر آؤ۔ تو میں وہ امانت آپ کو دینے کے لیے آیا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق تھا، تو وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں بھی کوئی کام نہیں تھیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی آغوش تربیت میں وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تربیت پائی، اور آج کمری والے آقا کی پوری امت کی وہ تربیت فرما رہے ہیں۔
اور آقا کی محبت، عشق اور ادب کی خیرات بانٹ رہے ہیں، اور کملی والے آقا کے علوم کا فیضان پوری دنیا میں جاری فرما رہے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کے اس لخت جگر کے قدموں سے نسبت قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج بعد نماز عصر اسی مسجد کے اندر ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں ایک نشست کا اہتمام ہوگا، قرآن خوانی کی جائے گی، اور بعد نماز مغرب پھر باقاعدہ لنگر کا اہتمام ہوگا۔ تمام احباب کو اس میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔